اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو السلام علیکم۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیاوی اور روحانی مشکلات کے حل کے لیے ایک بہترین وظیفہ بتائیں گے جس پر عمل کرنے سے اللہ رب العزت کے حکم سے تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ دوستو ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھیے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان جب بیماریوں سے عاجز آ جاتا ہے تو ڈاکٹرز بھی اسے اکثر روحانی علاج کا مشورہ دیتے ہیں۔ اب تو بہت سارے ہاسپٹلز میں قرآن تھراپی بھی شروع ہو چکی ہے۔ کئی بار لوگوں کو اللہ کے کلام سے شفا پاتے دیکھا ہے، جن کا اب عقیدہ ہے کہ جو کام ادویات نہیں کر سکتی وہ کام اللہ رب العزت کا کلام سب سے بہتر کرتا ہے، اور یہ سب سے بہترین اور افضل علاج ہے جس میں شفاء کاملہ موجود ہے۔ دوستو ایک دفعہ ایک صاحب جو کہ سرکاری ادارے میں اچھی پوسٹ پر تھے، انہیں جسمانی طور پر نکاہت اور بے چینی بہت ہونے لگی۔ تھکن ہر وقت سر پر سوار رہتی، جبکہ دفتر کا کام اتنا حساس ہے کہ اس میں غفلت کی کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے اس کا علاج سورہ فاتحہ سے کیا۔ بتانے لگے کہ انہوں نے انتہائی پرسکون حالت میں پوری یکسوئی سے سورہ فاتحہ کو ٹھہر ٹھہر کر 21 بار پڑھنا معمول بنایا، اور چند ہی ہفتوں بعد ان کے بدن اور دماغ میں چستی پیدا ہو گئی۔ ان کا ہر کام میں دل لگتا ہے، بلکہ ہر کام سے پہلے یا کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہونے پر سورہ فاتحہ کا سہارا لیتے ہیں تو ان کی مشکل دور ہو جاتی ہے۔ ان کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، جس کے لیے انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا کی تو انتہائی معقول رشتہ آ گیا۔ ان کا ایمان ہے کہ سورہ فاتحہ کی برکت سے ان کی زندگی بدل گئی ہے۔ دوستو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کے برکات اور فیوز سے بے شمار لوگ مستفید ہو چکے ہیں۔ سورہ فاتحہ سے شفا کے بارے میں صحیح بخاری میں ایک جامع حدیث موجود ہے جو یوں بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ہم ایک فوجی سفر میں تھے۔ رات میں ہم نے ایک قبیلے کے نزدیک پڑاؤ کیا۔ پھر ایک لونڈی آئی اور کہا کہ قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں ہیں، کیا تم میں سے کوئی اس بچھو کا جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے تو حضرت ابو سعید بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہم کو معلوم تھا کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں جانتے، لیکن انہوں نے قبیلہ کے سردار کو جھاڑا تو اسے صحت ہو گئی۔ اس نے اس کے شکرانے میں 30 بکریاں دینے کا حکم دیا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ جھاڑ پھونک کر کے واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم واقعی کوئی منتر جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا ہے۔ ہم نے کہا کہ اچھا، جب تک ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے متعلق پوچھ نہ لیں، ان بکریوں کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہو۔ چنانچہ ہم نے مدینہ پہنچ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ذکر کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہوں نے کیسے جانا کہ سورہ فاتحہ منتر بھی ہے، اور اس مال کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے تقسیم کر لو اور اس میں میرا بھی حصہ رکھنا۔ دوستو اسی طرح نماز میں سورہ فاتحہ کی قرأت فرض ہے اور اس کا ضروری رکن ہے، جس کے ترک سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تمام قرآن میں صرف اسی سورت کو نماز میں بطور رکن مقرر کیا گیا ہے، اور باقی قرأت کے لیے اختیار دیا گیا ہے کہ جہاں سے چاہو پڑھ لو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے میں آسان، مضمون میں جامع اور سارے قرآن کا خلاصہ، اور ثواب میں سارے قرآن کے ختم کے برابر ہے۔ اس سورہ میں اللہ رب العزت کی صفات ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں ایک موقع پر ایک صحابی نے ایک سانپ ڈسے شخص پر اس سورہ مبارکہ کا دم کیا تو اسے شفا حاصل ہو گئی۔ دوستو اسی طرح سنن ابن ماجہ، مسند احمد اور مستدرک للحاکم میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بیٹے کو تکلیف ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ اسے آسیب ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ اپنے بیٹے کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے آیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور اس پر سورہ فاتحہ اور دیگر آیات سے دم کیا تو وہ لڑکا اٹھ کھڑا ہوا گویا کہ اسے کوئی بھی تکلیف نہ تھی۔ دوستو سورہ فاتحہ کو کثرت سے پڑھنا ثواب بھی ہے اور اللہ رب العزت کی رضا سے بلا شبہ یہ ہر مسئلے کا حل بھی ہے۔ روزانہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ اس کو 11 بار پڑھنے والے روحانی طور پر انتہائی مضبوط ہو جاتے ہیں اور بے شمار امراض سے بچ جاتے ہیں۔ دوستو یہ بہت ہی بہترین وظیفہ ہے۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ خود بھی اس پر عمل کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ
اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کی تنگیاں، تکلیفیں اور پریشانیاں دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ مزید ویڈیوز کے لیے آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر۔